اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کریں گے 14th پارہ، جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 2 صورتیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے وہ سورہ ہجر آئے گی جس میں 6 رکوع ہیں، اور جو دوسری سورہ کریں گے وہ ہے سورہ نحل ہے، اس میں 16 رکوع ہیں۔ 2 صورتیں آج ہمارے جو ہے وہ پارہ کمپلیٹ کریں گی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورہ ہجر۔ ہجر میں جو ہے وہ یہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں 6 رکوع ہیں اور 99 آیات جو ہیں وہ اس سورہ کے اندر یہ سورہ جو ہے وہ 99 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 1 میں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ حروف مقطعات جو ہیں اس سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آیت نمبر 1 اور 2 کو اگر دیکھیں گے تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کی آیات بہت واضح ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو مشرکین ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو قرآن کریم کو جو ہے وہ ایک روشن کتاب جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کفار کو یہ وارن کیا گیا، ان کو یہ تنبیہ کی گئی کہ کھاؤ پیو عیش کرو، جو دل کرتا ہے کرو، لیکن عنقریب تمہیں اس بات کا بہت پچھتاوا ہوگا کہ تم ضرور یہ کہو گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، یعنی کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہوتے۔ تو یہاں پہ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو تکذیب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجنون جو قرار دیا ہے، آیت نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون قرار دیا گیا، دیوانہ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں جو ہے وہ تمہاری گرفت نہیں کر رہا، تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد اور ہر قوم کی اجل کا ایک ٹائم جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے، کسی کی بھی نیکی یا اس کی نافرمانی جو ہے وہ اس ٹائم کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا، یعنی کہ من جانب اللہ ہونا، اور اس کی سچائی کا جہاں تک تعلق ہے، تو یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ یہ حق ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے۔ اسی رکوع میں آیت نمبر 9 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی کہ قیامت تک اس قرآن میں نہ کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کے کسی حصے کو چھپا سکتا ہے۔ ایون اگر آپ دیکھیں گے تو غیر مسلم بھی جو ہیں، جو نان مسلم ہیں، وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتے ہیں کہ قرآن کریم واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے جو اس کا ایک پیٹرن تھا، مطلب جو چیز اس کے اندر موجود تھی وہ آج بھی اس کے اندر ایز اٹ از موجود ہے، اس میں کسی چیز کا بھی جو ہے وہ رد و بدل جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ جس طرح سے ہم نے تورات کے بارے میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی کتنی ریکٹیفیکیشنز کی تھی، کتنی چیزوں کو چینج کر دیا، تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو جو نان مسلمس ہیں وہ بھی آج کے دور میں بھی وہ اس چیز کو وہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن واقعی ایسی کتاب ہے کہ اس میں چینجز نہیں ہوئے۔
इसी तरह से हम आगे देखते हैं आयत नंबर 13 में जो है वो बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने ये बताया कि ये जो कुफार हैं या जो मुशरिकीन हैं ये हरगिज़ भी ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि इनके लिए आसमान से दरवाजे खोल दिए जाएं, ठीक है, या इन पर जब दरवाजे खोल दिए जाएं, ये जैसे मुआवजा मांग रहे हैं, तो अगर इनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएं तो ये क्या करेंगे, ये उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये क्या चीज़ है, उसको उसकी खोज लगाने की कोशिश करेंगे, या फिर जब ये नहीं कर सकेंगे तो फिर ये कहेंगे कि ये तो जादू है, ये तो नजरों का धोखा है, ये नजरबंदी की गई है, ठीक है। तो वो ये मुशरिकीन मक्का जो हैं ये कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो बता दिया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया गया कि ये लोग जो हैं ये हरगिज भी ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ पे हमारा पहला रुकू जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो दूसरा रुकू है वो आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 25 तक है। अब इसमें हम देखते हैं कि आयत नंबर 16 से लेकर 18 तक इसमें अल्लाह ताला की कई नेमतों का जिक्र है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अल्लाह ताला ने आसमान पर सितारे बनाए जो कि आसमान की जीनत के लिए हैं। हम यहाँ पे अगर आयत में देखें तो इसमें बताया गया है कि आसमान को जो है वो मुज़य्यन किया गया है। अब ये एक तरफ तो ये जो सितारे हैं ये उसकी जीनत का बाहिस हैं, लेकिन इसके साथ इनकी एडिशनल जो एक ड्यूटी है वो क्या है कि ये जो सर्कस शयातीन होते हैं ये उनको भी मार भगाने के लिए ये सितारे जो हैं ये एक तरह से ये समझ लें कि हिफाजती चौकियां हैं। और क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जो शयातीन हैं वो गैब की खबरें लेने के लिए जो है वो जब आसमानों का रुख करते हैं तो फिर ये जो सितारे हैं इनको उनके ऊपर गोलाबारी जो है वो की जाती है। आयत नंबर 19 में देखेंगे तो इसमें बताया गया कि जमीन से जो है वो अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात के लिए रिस्क पैदा फरमाया है। अब अल्लाह ताला के पास इस रिस्क के जो खजाने हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन खजानों को सिर्फ जो है वो जरूरत के मुताबिक ही उनको पैदा करता है, मतलब जितनी जरूरत होती है उतना ही पैदा करता है। आयत नंबर 22 में अगर देखेंगे तो इसमें ये बताया गया कि जो पानी जो है वो भी अल्लाह ताला की एक नेमत है और उसके लिए पूरा एक जो है वो एक ये समझ लें कि एक साइकिल है पूरा उसका, जिसके तहत पानी जो है वो स्टोर होता है बादलों की सूरत में, फिर बारिश की सूरत में वो वापस जमीन पे आता है। तो ये पूरा एक साइकिल है जिसकी वजह से अगर हम देखें तो सारा साल जो है वो पानी की रवानी वो बरकरार रहती है। अगर ये वाला सारा सिस्टम ना होता तो खुद इमेजिन करें कि कैसे कोई इंसान जो है वो अपनी अपनी जरूरत का जो पानी था उसको वो कैसे वो स्टोर करता। हम ये जानते हैं ना कि पानी अगर ज्यादा देर उसको रखेंगे तो उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा एक साइकिल जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये पानी जो है ना, पानी की कमी जो है वो नहीं फेस करनी पड़ती। इसी के साथ अगर देखें आयत नंबर 23 से लेकर 25 में देखें तो उसमें ये बताया गया है कि ये जितनी भी नेमतें हैं ये फॉर द टाइम बीइंग हैं और ये उसके साथ ये फानी भी हैं। एक दिन आएगा कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो दिन जब आएगा तो उस दिन फिर अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा कि तुम्हें इतनी नेमतें दी थी, तुम्हें इतना कुछ अनायत किया गया था, तो क्या तुमने उसके ऊपर शुक्र किया है? तुमने ये सारी नेमतें इस्तेमाल करने के बाद तुमने इताअत की थी या नाफरमानी की थी? तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से क्वेश्चन जो है वो हमें इसमें नजर आता है। अगला जो रुकू है रुकू नंबर 3 आयत नंबर 26 से लेकर 44 तक है। अब इसमें हम देखें कि आयत नंबर 26 से लेकर 31 तक, ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस तरह से जो है वो पैदा किया है। और फिर इसमें हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या बताया कि इंसान को खड़खड़ाने वाली मिट्टी से, बदबूदार मिट्टी से जो है वो उसको पैदा किया गया है और इसी के साथ जो जिन्नात हैं उनको आग की लिपट से पैदा किया गया है। आगे देखें आयत नंबर 28 से लेकर 31 तक, इससे हमें जो है इसमें इन आयत में जो किस्सा आदम और इब्लीस है
ٹھیک ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سارا قصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں ہم لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ایک جو چیز ہمیں نظر آتی ہے نا، اب اس میں بھی وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو یہ بات کہی کہ جس وقت میں آدم علیہ السلام کو بنا دوں گا، ان میں اپنی روح جو ہے وہ پھونک دوں گا، تو پھر تم سب کے سب جو ہے وہ سجدے میں گر پڑنا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 29 میں، تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک تھوڑا سا جو ہے وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک اہمیت دی ہے، ایک امپورٹنس دی ہے انسان کو، کہ انسان جو ہے، انسان کی جو اصل جو اس کی حقیقت ہے یا جو اس کی عظمت ہے نا، وہ اس روح ربانی کی وجہ سے آئی، وہ روح جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو روح ایک انسان کے اندر پھونکی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کو بنا لوں تو اس کو سجدہ کر لینا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس اب یہاں پہ آیت 32 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو آگے دیکھیں اس کا کتنا ایک متکبرانہ قسم کا ایک جواب نظر آتا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ مجھے تو تو نے مٹی سے پیدا کیا، سوری مجھے تو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آگ جو ہے وہ، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ سپیریئر ہے نا، وہ انرجی ہے، چونکہ اب مٹی چونکہ میٹر ہے تو وہ اس کو اپنی سپیریورٹی جو ہے وہ نظر آئی، جس کی بیس پہ اس نے کہا کہ بھائی میں کیوں اس کو سجدہ کروں۔ ٹھیک ہے، تو آگے سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا آیت نمبر 34 میں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہو چکے ہو، اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت تک جو ہے وہ تمہارے اوپر لعنت رہے گی۔ اور آیت نمبر 36 میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شیطان نے جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ، اب ظاہرہ وہ ملعون تو ہو چکا تھا، تو پھر اس نے اپنی جو ایک سیلف ایگو کہہ لیں کہ اس کی خاطر اس نے کیا کیا کہ پھر اس نے مہلت مانگی، اور پھر اس کو مہلت دے بھی دی گئی، ایک وقت معین تک اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چھوٹ دے دی۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 43 میں اگر دیکھیں تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک چیلنج کر کے اللہ تعالیٰ کو آیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ بھئی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا سیدھا رستہ ہے، ٹھیک ہے، تو شیطان نے کیا کہا کہ میں پھر اس رستے کے اوپر بیٹھوں گا، ٹھیک ہے، اور پھر جو بھی ہوگا وہ میں ان سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا اور پھر ان کو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بہکاؤں گا، اپنی طرف لے کے آؤں گا۔ تو یہاں پہ اگر یہ دیکھا جائے تو یہاں پہ مطلب اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ میرا راستہ جو ہے وہ بالکل سیدھا ہے جو کہ مجھ تک پہنچتا ہے، لیکن اب وہ جو سیدھا راستہ ہے اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر کوئی ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں کو پکڑ لے گا، ادھر ادھر جو ہے وہ بھٹک جائے گا سیدھے راستے کو چھوڑ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کے اوپر جائیں گے تو پھر وہ بھی اور ان کے ساتھ تو بھی، دونوں جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب آیت نمبر 44 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تھوڑا سا جو ہے وہ ایک اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ جہنم جس کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ مقرر ہوگا۔ اب یہاں پہ اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا اگر سمجھیں تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی مختلف مطلب کیٹیگری کے حساب سے، اپنے گناہوں کے بوجھ کے حساب سے جو ہے وہ لیولز کے حساب سے جو ہے وہ یہاں پہ دروازے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے گناہوں کی مناسبت سے اپنے اپنے دروازوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جو ہے وہ پہنچا دے گا۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا جو سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر کاربند رکھے اور شیطان کی پیروی کرنے سے جو ہے وہ بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ اگلا جو رکوع ہے وہ ہے رکوع نمبر 4 اور اس میں آیات ہیں 45 سے لے کر 60 تک۔ اب جیسے پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اس میں جہنم کا ذکر تھا،
ٹھیک ہے، تو یہ جو رکوع ہے اس کے سٹارٹ سے ہی آیت نمبر 45 سے 47 تک دیکھیں گے تو ہمیں کنٹراسٹ نظر آئے گا کہ جنت کا جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔ یہاں پہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، تو اگر دنیا کے اوپر لیٹس سپوز اگر کوئی بھائی تھے یا کوئی بھی ریلیشن تھا دنیا کے اندر، ان کے اندر کوئی دشمنی تھی یا دل میں کوئی بغض تھا، ایون آلدو کہ وہ مومن لوگ تھے، جنت میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اگر دل میں کوئی بھی کدورت تھی تو وہ وہاں پہ وہ ختم کر دی جائے گی، جنت میں وہ بھائی کی طرح جو ہے وہ رہیں گے۔ آیت نمبر 47 میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں آگے آیت نمبر 49 سے 50 تک، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پہ اگر یہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نا اپنی دو ایک ایکسٹریمز بتائی ہیں، دو اپنی صفات بتائی ہیں، دو شانیں بتائی ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں گناہوں کا انبار لے کے آ جاؤں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بخش دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، لیکن آن دی اندر ہینڈ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی، پازیٹیو نیگیٹو دونوں ایسپیکٹس بتا دیے، دونوں سائڈز بتا دی کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے، تاکہ ایک انسان کے اندر جو ہے وہ ایک بیلنس قائم رہے، اسے ہر چیز جو ہے وہ یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ یاد رہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ ہم یہ ضرور جو ہے وہ ہمیں اپنا ایک محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کون سی شان کا مستحق بنانا ہے، آیا ہم پازیٹیو سائیڈ والی طرف جائیں گے یا ہم نیگیٹو سائیڈ والی طرف جائیں گے۔ تو ضرور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی اطاعت والی جو ایک سائیڈ ہے نا اسی کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے، اور جو نافرمانی والی سائیڈ ہے، جو دردناک عذاب سے دوچار کر دینے والی جو ایک رستہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 51 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ اگین ہمیں نظر آتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور یہاں پہ جو ان کے وہ جو مہمان آئے تھے، جو فرشتے مہمان بن کے آئے تھے، ان کا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے سلام کیا، تو تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا مطلب ان کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا ان سے کہ یہ کون لوگ ہیں، بالکل اجنبی لوگ تھے۔ اب اس سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کی کچھ باتیں جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جبکہ اس رکوع میں ہم دیکھیں گے تو بہت مطلب ٹو دی پوائنٹ بات کی گئی ہے۔ اب اس میں کیا کہا گیا کہ فرشتوں نے جو ہے وہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے بیٹے کی خوشخبری دی، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ظاہرہ فرشتے آئے ہیں تو کسی نہ کسی ایک یہ سمجھ لیں کہ کسی حکم کے لیے آئے ہوں گے، کسی حکم کی تعمیل کے لیے آئے ہوں گے، کوئی امر سر انجام دینے آئے ہوں گے، تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کس نیت سے آئے ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے آگے سے کیا کہا آیت نمبر 58 میں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، ہم نے جو ہے وہ اب یہ مجرم قوم کون تھی، یہ قوم لوط، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ جو ہے وہ ڈیٹیل ہم اس میں دیکھ لیں گے، اگلے رکوع جو ہے وہ ان میں دیکھ لیں گے۔ اب اس رکوع کی جو لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 60، اس میں بتایا گیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ سب لوگ تقریباً ان کی بیوی کے سمیت، لوط علیہ السلام کی بیوی کے سمیت سارے کے سارے جو ہیں وہ اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ہمارا رکوع 4 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ رکوع جو 5 ہے وہ بھی اسی کی کنٹینویشن میں ہے، آیت نمبر 61 سے 79 تک ہے۔ 61 سے 75 تک جو ہے وہ ہمیں یہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو ذکر ہے وہ نظر آئے گا، اور اس کے جو بدترین عذاب کا جو ذکر ہے وہ نظر آئے گا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم یہ جب بات جان چکے ہیں کہ وہ لوگ کیا تھے، ہم جنس پرستی کے وہ شکار ہوئے تھے، اس گناہ میں مبتلا تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا تھا لیکن قوم نہیں سمجھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو عذاب دینے کے لیے
لیے فرشتوں کو جو ہے وہ بہت خوبصورت شکل میں دو مطلب لڑکوں کی شکل میں جو ہے وہ ان کو بھیجا تھا۔ اب جیسے ہی انہیں یہ بات پتا چلی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں دو بہت ہی خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں تو وہ بری نیت سے ان کی طرف بڑھے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو جو بستی سے نکلنے کے لیے کہا تھا، اور جو ان کی بیوی تھی ان کو جو ہے وہ یہی کہا گیا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کے چلے گئے تھے تو پھر فرشتوں نے کیا کیا کہ جو قوم کی وہ جو بستیاں تھیں نا ان کو الٹ دیا اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش جو ہے وہ نازل فرما کے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ آیت نمبر 76 میں دیکھیں گے 76 اور 77۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قوم لوط کی بستیاں تھیں یہ ساری بالکل ایک لائن میں جو تھی یہ ساری واقع تھیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم لوط کی جو بستیاں ہیں ان کا ذکر کیوں کیا گیا، یا اسی رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اصحاب الایکہ کا بھی ذکر نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیوں کیا، تو اس کے پیچھے اس کا ریزن کیا ہے کہ یہ جو اہل مکہ ہوتے تھے یہ جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو یہ انہی بستیوں کے سے گزر کے تو یہ جاتے ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا آیت نمبر 77 میں کہ جو اہل ایمان ہے نا ان کے لیے یہ جو چیزیں ہیں نا ان میں نشانیاں ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اگر سمجھنے والے ہوں گے نا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو قومیں ہیں یہ کس وجہ سے جو ہے وہ اس طرح سے یہ تباہ و برباد کی گئیں، صفائے ہستی سے مٹائی گئیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ایمان والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب 78 آیت میں دیکھیں اسی رکوع کی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو اصحاب الایکہ تھے یہ بھی ظالموں میں سے تھے۔ اب اصحاب الایکہ کون تھے؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اہل مدین۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا، تو اب یہ جو اصحاب الایکہ تھے یہ بھی اسی لائن میں، جس طرح سے قوم لوط کی بستیاں تھیں نا ایک ہی لائن میں ساری کی ساری وہ واقع تھیں، یہ بھی اصحاب الایکہ کی بستی بھی جو تھی یہ بھی اسی طرح سے اسی رستے کے اوپر جو تھی یہ واقع تھی۔ تو یہاں پہ اسی آیت کے لاسٹ والی آیت 79 میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا انتقام لیا، یعنی کہ یہ جو اصحاب الایکہ ہو گئے اور قوم لوط ہو گئی، ان کا جو انجام ہوا تو سمجھنے والے جو ہیں جو مومنین ہیں وہ ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 80 سے لے کر 99 تک۔ آیت نمبر 80 میں ہم دیکھیں گے تو دوبارہ سے جو ہے وہ ایک قوم کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ قوم کون ہے؟ اصحاب حجر۔ اب اصحاب حجر کون تھے؟ یہ ان کے بارے میں بھی الحمدللہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ قوم سمود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو اصحاب حجر اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو قوم تھی قوم سمود یہ حجر کے علاقے میں آباد تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہوں نے بھی اپنے جو مرسلین، اب یہاں پہ مرسلین چونکہ ڈوئل کا جو ہے وہ صیغہ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ بتایا گیا، ڈوئل نہیں سوری جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ جو حضرت صالح علیہ السلام تھے ان سے پہلے بھی ان کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، جب انہوں نے اپنے جو انبیاء تھے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ جھٹلا دیا، ان کو بھی نہیں ایکسیپٹ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو عذاب جو ہے وہ عذاب سے وہ دوچار کر دیا۔ اسی طرح سے جو اگلی آیات ہیں اس میں اگر دیکھیں گے تو یہ جو اصحاب حجر کے بارے میں ہم نے پڑھا تو یہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ جو لوگ تھے قوم سمود جو تھی یہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہوتے تھے۔ مینز ہم اس چیز سے امیجن کر سکتے ہیں کہ اب پہاڑ کو تراشنا بہت ہی ایک مشکل کام ہے، ایک بہت ہی ٹف جاب ہے، لیکن وہ لوگ آج کے اگر دور میں دیکھا جائے تو اتنی جدید مشینری سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے،
تو उस वक़्त इतना डेवलपमेंट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी वो लोग इतनी हम उनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पहाड़ों को जो है वो तराश कर वो अपने घर बनाते होते थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि इतने मज़बूत लोगों को भी जो है वो अज़ाब ने आ पकड़ा था 84 आयत में, ठीक है? इसी तरह से आयत नंबर 85 में अगर देखें तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा-सा तसल्ली जो है वो यहाँ पे तसल्ली देते हुए ये फरमाया कि ये जो मुशरिकीन की साजिशें हैं या उनकी जो शरारतें हैं, उनके ऊपर आप गमगीन ना हो। आयत 87 अल्लाह ने तो आपको सूरह फातिहा की सूरत में ऐसी आयत अता की हैं जो कि बार-बार पढ़ी जाती हैं। यानी कि अब यहाँ आयत में अगर देखेंगे तो सबअ मसानी का जो है वो ज़िक्र किया गया है, ठीक है? तो सबअ मसानी हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था और सूरह फातिहा में भी हमने पढ़ा था कि ये सूरह फातिहा का दूसरा नाम है एक सबअ मसानी। तो यहाँ पे सबअ मसानी का ज़िक्र किया गया तो इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने आपको सूरह फातिहा प्लस आपको ऐसा कुरान अता किया है जो कि एक तो सूरह फातिहा होगी वो बार-बार पढ़ी जाती है और कुरान है तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि इसकी तिलावत कीजिए और अपना जो एक दिल है ना उसको सुकून में लाइए, अपने कल्बी सुकून की खातिर जो है वो आप इसकी तिलावत किया करें। इसी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई कि आप जो हैं वो अपने साथियों के ऊपर शफ़क़त और नरमी से पेश आएँ और आयत नंबर 94 में देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया कि आप जो है वो अपने ये जो तबलीग वाला काम है, इसको आप अलल ऐलान जो है वो आगे बढ़ाएँ, मुशरिकीन की परवाह बिल्कुल ना करें, उनसे हम खुद निमट लेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आप अपने रब की बंदगी कीजिए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये जो है वो इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें, हम्दो सना बयान करें और सजदा करने वालों के साथ सजदा करें। यहाँ पे हमारे ये रुकू कंप्लीट हो जाता है। अगला सॉरी रुकू क्या कि बल्कि हमारी जो सूरा है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो इससे हमें क्या सबक मिला कि इंसान जो है वो चाहे जितना भी ताकतवर हो, जितना भी अपने आप को वो कुछ बहुत ही बड़ी कोई तोप चीज़ समझता हो, लेकिन जिस वक़्त अल्लाह ताला का अज़ाब आता है या अल्लाह ताला की नाफरमानी का वो शिकार हो जाता है, तो फिर जो है वो उसे कोई भी चीज़ बचा नहीं सकती है। और इसी तरह से जिस तरह से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली दी कि किसी ये जिस तरह मुशरिकीन की साज़िशों की वजह से या वो जो कुछ भी प्लानिंग्स कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि इससे हमें क्या सबक मिलता है कि कभी भी जो मुश्किल वक़्त होता है ना, उसमें कभी भी हम नाउम्मीद ना हों, हम गमगीन ना हों और उस वक़्त जो सबसे बेस्ट काम करने का होता है, वो क्या होता है? अल्लाह ताला को कसरत से याद करना, अल्लाह ताला की वो हम्दो सना बयान करना, सजदा यानी कि आप अल्लाह ताला के साथ अपना जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो उस वक़्त करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इस सूरह से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी अगर मुश्किल हालात आते हैं तो उसमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि अल्लाह ताला से मदद माँगनी चाहिए। सूरह हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। अगली जो सूरह है सूरह नहल ये भी मक्की सूरह है, ठीक है? और इसमें 16 रुकू हैं और 128 आयात हैं। अब सूरह नहल का क्या मतलब है? नहल से मुराद है शहद की मक्खी। यहाँ पे पहला जो हम रुकू देखेंगे आयत नंबर 1 से लेकर 9 तक, तो इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो जिस तरह से हमने पीछे देखा था या इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि मुशरिकीन जो होते थे वो अज़ाब के लिए जल्दी मचाते होते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उसके लिए जल्दी मत मचाओ। ये जो जो शिर्क तुम कर रहे हो ना, तो एक तो एक गुनाह तो कर रहे हो लेकिन उसके बाद जो है वो उसके ऊपर जल्दी भी है कि नहीं अगर वाक़ई ये सब कुछ अगर हकीकत है तो फिर अज़ाब आ जाए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह ताला जो है वो अपने फ़रिश्तों को जो एक अपना जो अमर है वो लेकर वो जिस बंदे पे चाहता है वो उसको नाज़िल करता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि खबरदार हो जाओ और तक़वा इख्तियार करो। आयत नंबर 3 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला की जो वसी और अरीज़ कायनात है, वो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई है उसकी ताकि वो उससे फ़ायदा हासिल कर सके। इसी तरह से
आयत नंबर 4 में अगर देखेंगे तो दोबारा से जो है वो अल्लाह ताला ने एक जो इंसान की तख्लीक है उसका बताया, और साथ में ये बताया कि मतलब एक जो इंसान की हकीकत कितनी सी है कि गंदे पानी की बूंद से जो है वो पैदा होता है, और उसके बाद वो इस हकीकत को जानने के बावजूद मतलब हम सब, मैं आप हम सब ये बात जानते हैं कि हमारी पैदाइश कैसे हुई है, ठीक है। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने क्या कहा कि इंसान जो है वो बहुत बड़ा झगड़ालू है। इंसान को अपनी तख्लीक के ऊपर वो गौर व फ़िक्र नहीं करता, लेकिन उसके अंदर वो तकब्बुर, गुरूर और ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। वो अपने आप को जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ समझना शुरू हो जाता है, वो झगड़ालू हो जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इंसान की हकीकत जो है वो यहाँ पे बताई है। इसी तरह से आयत नंबर 5 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये बताया गया कि अल्लाह ताला ने चौपाइयों को बनाया, मीन्स यानी कि जानवरों को बनाया इंसान के लिए। अब यहाँ पे हम देखें आयत नंबर 5 से लेकर 9 तक, ये जो जानवर हैं उससे इंसान किस तरह से जो है वो फायदा हासिल करता है, हमें इन आयात के अंदर वो सारी चीजें जो है वो नजर आती हैं। कि किस तरह से जो है वो उनकी खाल से इंसान जो है वो फ़ायदा हासिल करता है। फिर इसके साथ जो वो इंसान के खाने के लिए भी उसको कंज़्यूम करता है। फिर कपड़े भी इन्हीं सारी चीज़ों से जो है वो जानवरों से हासिल किए जाते हैं। आयत नंबर 8 में देखें तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने स्पेशली जो है वो ज़िक्र किया घोड़े का, खच्चर का और गधे का, कि घोड़े जो हैं वो इनमें ज़ीनत जो है वो समझी जाती है कि ये जो घोड़े हैं ये बाइसे ज़ीनत होते हैं, ज़ाहिर है कीमती होते हैं, तो इसलिए अपने मालिक के लिए बड़ा एक बाइसे फ़ख्र होते हैं। और इसी के साथ गधों का ज़िक्र किया गया कि वो उसको जो है वो बोझ उठाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 9 में अगर देखेंगे तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह तक पहुंचाने वाला रास्ता जो है वो सीधा है, लेकिन इसमें कुछ टेढ़े-मेढ़े रास्ते भी हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ज़रूर ये सोचनी चाहिए कि जो शुक्रगुज़ारी वाला रास्ता है ना, वो ही अल्लाह ताला का रास्ता है, वो ही सीधा रास्ता है। तो ज़रूर अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करें सीधे रास्ते की, कि अल्लाह ताला हमें भी सीधे रास्ते के ऊपर गामज़न करे, आमीन। यहाँ पे हमारा पहला रुकू कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो रुकू है वो है आयत नंबर 10 से लेकर 21 तक। अब इस रुकू में हम देखेंगे तो आयत नंबर जो 10 से 13 तक, इसमें दोबारा से जो है वो अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों का जिक्र हो रहा है कि उसने आसमान से बारिश बरसाई है और उस बारिश से तरह तरह के जो नबातात हैं वो उगते हैं। अब इसमें अल्लाह ताला ने खजूर का जिक्र किया, जैतून का जिक्र किया, अंगूर का जिक्र किया। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान कंज्यूम करता है। इसी तरह से अगर अगली आयत में देखेंगे आयत नंबर 12 में, तो उसमें अल्लाह ताला ने दिन रात का जिक्र किया, सूरज चांद का जिक्र किया कि ये सारे जो हैं वो इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं। रंगारंग मखलूकात से जो है वो कायनात को अल्लाह ताला ने हुस्न बख्शा है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इंसान की ये समझ लें कि उसकी रूह की तस्कीन के लिए हैं, ठीक है। आयत नंबर 14 में अगर देखेंगे तो इसमें वसी और इस गहरे समंदरों का जो है वो जिक्र किया गया कि अब ये जो समंदर अल्लाह ताला ने बनाए हैं, इसमें इंसान के लिए खुराक का जो है वो मछलियों की सूरत में खुराक का जो है वो इंतजाम कर दिया। और इसी के साथ अब खुराक का इंतजाम तो है, लेकिन साथ में बनाओ सिंगार का भी सामान जो है वो समंदरों से हासिल हो जाता है। हम ये देखते हैं ना कि वो सीपियां वगैरह, मोती और ये मोंगे वगैरह जो समंदरों से हासिल होते हैं, तो यहाँ पे इन चीजों का भी जो है वो अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया कि इससे तुम एक ताजा गोश्त भी तुम निकालते हो और बनाओ सिंगार का सामान भी तुम निकालते हो। और फिर इसी के साथ अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि इसके समंदरों में जो है वो तिजारती सरगर्मियों के लिए जो कश्तियाँ चलती हैं, वो भी एक बड़े पैमाने पर ये वाला भी सारा जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है। इसी तरह आयत नंबर 15 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे पहाड़ों का जिक्र किया गया कि उसके ज़रिए से ज़मीन को जो है वो बैलेंस किया गया। आयत नंबर 16 अगर देखेंगे तो इसमें बताया जा रहा है कि आसमान के ऊपर सितारे बनाए हैं कि जिसके ज़रिए से इंसान जो है वो डायरेक्शन का जो
ہے وہ اس کو ڈائریکشن اس کو ملتی ہے، آپ وہ سمتوں کا تعین کر سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی بتایا آیت نمبر 16 میں کہ اللہ تعالیٰ نے رستوں میں بہت ساری ایک قدرتی چیزیں ایسی پیدا کی ہیں کہ جس کی وجہ سے منزلوں تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں گے آیت نمبر 18 میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا، تو ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اس کو جو ہے وہ حساب کر سکے، اس کو گن سکے۔ اگر انسان اپنے صرف باڈی کے اوپر ہی اگر وہ غور و فکر کرے نا، تو اس کو اتنی ساری چیزیں نظر آ جائیں گی کہ اس کی پلکوں کا چھپکنا، اس کا سانس لینا، اس کا بات کرنا، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 20 میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر انسان کیسے ناشکرے ہیں کہ اتنی ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کو جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کہ مر چکے ہیں۔ وہ لوگ خود بھی نہیں جانتے کہ یہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب خود سوچیں کہ کوئی بندہ مزار پہ جا کے، قبر پہ کھڑے ہو کے اس سے اگر کوئی مدد مانگے گا، تو قبر والا تو وہ تو خود نہیں جانتا کہ وہ خود کب جو ہے وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پہ بہت ہی گہری بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ جب ہر چیز کا معلوم ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، تو پھر کیسے ایک انسان جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے وہ معبود بنا لیتا ہے، اس کے جو ہے وہ اس کو سجدے کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے۔ تو یہ ایک جو چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا کہ انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ آگے دیکھیں، اگلا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 3 آیت نمبر 22 سے لے کر 25 تک ہے۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ کوئی اب یہ جو یہ بات ہے نا کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، یہ بہت گہری بات ہے، اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب معبود کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں اس کو تھوڑا سا اگر ایکسپلین کروں تو اب دیکھیں، اللہ کو چھوڑ کر وہ محبت جو کہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپ کسی دوسرے سے کریں گے، تو اٹ مینس کہ آپ نے اصل جو معبود ہے، معبود حقیقی جو ہے، اس کو چھوڑ دیا، آپ کسی دوسرے کے پیچھے لگ گئے۔ تھوڑا سا اگر میں اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی، کیونکہ ابھی ریسنٹ ہی ایک بہت اعتراض بھی کسی اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ آیا تھا کہ بھائی معبود تو اللہ ہے، تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بھائی فلاں کو معبود بنا لیا، فلاں کو معبود بنا لیا؟ عبادت تو ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ہم اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن زبان سے کہنا اور آپ کے عمل سے جو اظہار ہوتا ہے، کیا ان دونوں میں سملیرٹی ہے؟ آپ خود جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا جب میں یہ کہتی ہوں کہ معبود جو ہے وہ اللہ ہے، تو کیا میں اس کو سمجھتی بھی ہوں؟ لیٹس سپوز اگر میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ معبود ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، لیکن میرے عمل میں میری جو عبادت ہے وہ میرے شوہر کے گرد ہے، وہ میرے باپ کے گرد ہے، میرے ماں باپ، میرے بچوں کے گرد ہے۔ مجھے اگر وہی سارے نظر آتے ہیں، اللہ کو میں بھول گئی، میں نے نماز چھوڑ دی، ٹھیک ہے، میں نے روزہ چھوڑ دیا کہ نہیں میرا بچہ بیمار تھا، رات کو میں جاگ نہیں سکی، صبح میں نے روزہ چھوڑ دیا، تو کیا میں نے یہ سمجھا کہ میرا معبود اللہ ہے؟ تو یہ جو ایک چیز ہے نا، اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ہارش ری ایکشن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں، کیا ہمارے عمل میں بھی وہ بات ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے؟ یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 23 ہے، ٹھیک ہے، 22 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو ٹھیک، لیکن جو نہیں رکھتے وہ ہمیشہ متکبر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ وہ جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی مشرکین سے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ بدبخت آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے نا، اس کو بھی بہت اچھے سے سمجھنی چاہیے کہ یہاں پہ بات تو جو ہے وہ مشرکین مکہ کی جا رہی ہے۔ کیا آج ہمارے اندر تو کبھی یہ فیلنگ نہیں آئی کہ ہم نے یہ پڑھا ہو تو ہم نے کہا او ہو یہ تو قوم سمود کا قصہ آ گیا، یہ جو ہے وہ قصہ آدم و ابلیس آ گیا؟ کیا کبھی ہم نے جو ہے وہ ان کو صرف قصے ہی تو نہیں سمجھا، ہم نے اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہمیں سنایا تو کیوں سنایا؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا کہ مشرکین سے جب یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ آیت نمبر 25 میں دیکھیں، یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ خود تو گمراہ ہیں ہی ہیں، لیکن وہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنی گمراہی میں ان کو بھی وہ لے کے گھسیٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کی بھی جو گمراہی کا وبال ہوگا وہ بھی اپنے سر پہ لے رہے ہیں۔ اب وہ جو ہیں وہ یقیناً برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے آیت نمبر 26 سے لے کر 34 تک۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو جو ہے وہ موت کے وقت جلنے کی جو وعید ہے وہ سنائی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب بھی ایسے لوگوں کی جب روح قبض کی جاتی ہے، جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ جہنم میں کیوں داخل ہوئے؟ تو اب وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو کوئی ایسا برا کام نہیں کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جہنم کی طرف جو ہے وہ ڈال دیا۔ تو فرشتے آگے سے کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا 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 نہیں کیا، اب تو تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے نا، اب تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، تو سو تم جہنم کی طرف ہی جاؤ۔ آگے ہے آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک، اگر ہم اس میں دیکھیں گے تو پیچھے ہم نے جہنم کا ذکر دیکھا، تو یہاں پہ ہمیں متقیوں کا جو ذکر ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کو جنت میں جو داخلے کی خوشخبری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ متقین کون ہیں، کہ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر نازل کیا۔ بالکل کنٹراسٹ ہے یہ اس بات کا کہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو صرف قصے کہانیاں ہیں، لیکن اس کے اپوزٹ جب متقین سے یہ بات پوچھی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر نازل کیا ہے۔ تو ایسے متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دنیا میں بھی سکون ہے اور راحتیں ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بھی جو ہے وہ ان کے لیے شاندار اجر ہے۔ آیت نمبر 33 میں اگر دیکھیں تو اس میں جو اہل مکہ ہیں وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے اب خود ہی آ جائیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لے کر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ لوگ سیم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 5 آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک ہے۔ آیت نمبر 35 میں اگر دیکھیں گے تو ہمیں مشرکین کا ایک نظر آتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ بھائی مطلب انہوں نے اپنا جتنا بھی ایک جو گناہ تھا، اپنا جو بھی جرائم تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی اور کی پوجا نہ کرتے، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ اس طرح کا کوئی بھی کام کرتے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے سارا کا سارا جو ملبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیا۔ آیت نمبر 36 میں اگر دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر قوم کی طرف رسول بھیجے ہیں۔ اب وہ رسول جو تھے انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک بندگی کی جو دعوت ہے وہ دی ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک طاغوت، ٹھیک ہے، آیت نمبر 36 میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں کلیئرلی یہ چیز بتا دی گئی کہ ان انبیاء نے کیا پیغام دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے
الحمدللہ کچھ اسٹوڈنٹس تو یہ بات جانتے ہیں، لیکن نئے اسٹوڈنٹس کے لیے اس چیز کو میں ایکسپلین کر دوں کہ طاغوت سے مراد ہے کہ ہر وہ شخص یا وہ ادارہ جو کہ شریعت کے بجائے اپنا قانون نافذ کرے تو وہ طاغوت ہے۔ اب اس چیز کی اگزامپل اگر اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ شریعت کو پیچھے چھوڑ کے اپنی مرضی کی جاتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری طاغوت کہلاتی ہیں۔ آیت نمبر 37 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ دل سے وہ یہ چاہتے تھے کہ اہل مکہ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جسے اللہ تعالیٰ اگر ہدایت نہ دے تو پھر کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہوتا۔ آیت 38 ہے کہ وہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ مر گئے تو پھر دوبارہ کیسے جو ہے وہ زندہ ہوں گے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کن، اور پھر وہ فیکون ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، آخرت کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا وہ سچا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ صرف اتنا کہنا ہے کہ کن تو وہ ہو جائے گا، تو اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بھئی جب ایک دفعہ مر گئے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو جس نے ایک دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ یہاں پہ جو ہمارا رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 41 سے 50 تک۔ یہاں پہ آیت نمبر اگر 41 میں دیکھیں گے تو اس میں ہجرت کی اہمیت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہ ہجرت جو کرنے والے ہیں، ظاہر ہے وہ تکلیفیں، مصیبتیں، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر اگر وہ صبر کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑا ریوارڈ رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس رکوع میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ لوگوں تک قرآن کو پہنچائیں، بلکہ وہ اس کے اندر جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کو وہ ایکسپلین بھی کرنا ان کی ڈیوٹی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ جتنے بھی احکامات ان کو دیے جا رہے ہیں وہ ان کے اوپر خود بھی عمل کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی اگر کوئی بات کرے تو اس کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو ان کا عمل ہے، وہ ہم ان کے بغیر قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 48 سے 50 میں دیکھیں گے تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، ایون سائے بھی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنے جاندار موجود ہیں، جتنے فرشتے موجود ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ فرشتوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ صرف وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رکوع نمبر 7 ہے، آیت نمبر 51 سے 60 تک۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 51 میں دیکھیں گے تو اس میں بتایا گیا کہ دو معبود مت بناؤ۔ دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات کر دی ہے کہ معبود جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم زبان سے تو تم اس کا اقرار کرتے رہو، لیکن عملی طور پر تمہارا معبود تمہارا نفس ہو، دولت ہو، رسم و رواج ہو، یا کوئی وطن کا اگر پجاری ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے ساتھ انسان کو بڑا ایک ایکسٹریم حد تک محبت ہوتی ہے، وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ اپنی جان تک گوا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ جو ہے وہ اتنی محبت نہیں رکھنے، بلکہ اگر ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پہ ایک کیٹیگری اور بھی آ گئی ہے کہ بھائی پارٹی کی محبت، پارٹی کی خاطر جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا، بار بار اللہ تعالیٰ، اگر اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اگر قرآن کریم کے اوپر اگر غور و فکر کریں گے نا تو آپ کے بہت سارے مسائل کا جو ہے وہ حل آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ معبود جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی پرستش کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی جان ہے، چاہے وہ آپ کو دولت سے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 52 میں دیکھیں تو اس میں یہ بتایا گیا
کہ اللہ کو جو ہے وہ معبود بنا کے ساتھ میں یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ اپنے ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنی ہے۔ آیت نمبر 53 میں دیکھیں، ہر نعمت اسی کی عطا کردہ ہے اور ہر تکلیف کو وہی دور کرتا ہے۔ اب اس کی اگر نافرمانی کریں گے تو یہ احسان فراموشی کہلائے گی، اور اگر اس کی اطاعت کریں گے تو یہ پھر احسان مندی کہلائے گی۔ آیت نمبر 57 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جس طرح سے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے طنزیہ انداز میں یہ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو، خود بیٹوں کو پسند کرتے ہو۔ آیت 58 میں اگر دیکھیں تو اس میں کیا کہا گیا کہ جب بھی اگر کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے، وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں بات تو کی جا رہی ہے اہل مکہ کی، لیکن اگر تعویل عام میں دیکھیں تو آج ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ایک بیٹی، ایک کے بعد دوسری بیٹی، دوسری کے بعد اگر تیسری بیٹی ہو جاتی ہے تو اگر اس کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو منہ لٹک جاتا ہے، ایک خوشی کا اظہار نہیں ہوتا، دل کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کتنی بری خبر جو ہے وہ اس کو دے دی گئی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اب اس کو وہ کیا کرے، اس کو مٹی میں دفن کر دے، یا پھر یہ جو ذلت جو ہے وہ اس کے متھے لگ گئی اب اسی کے ساتھ وہ زندہ رہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جیسا سے بیٹیاں انہوں نے بنائی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو وہ جانتے ہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بالکل جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان ساری یہ جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوخ کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے بہت دور ہے۔ آیت نمبر 64 میں اگر دیکھ یہاں پہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اگلا جو رکوع ہے وہ ہے آیت نمبر 61 سے لے کر 65 تک۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو آن دی اسپاٹ نہیں پکڑتا، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو مہلت دیتا ہے، وہ مہلت کیا ہے، ایک وقت معین تک ہے، لیکن جس وقت اس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، وہ اس مصیبت کو اپنے اوپر سے نہیں ٹال سکتا ہے۔ تو اب تھوڑا سا اس بات کو اگر میں یہاں پہ ایکسپلین کروں تو آج کل ہمیں ایک بات بڑی سننے میں نظر آتی ہے کہ بھائی اسرائیل جو ہے وہ اتنے ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ تو یہاں یہ جو آیت ہے نا، یہ آپ کو بہت اچھے سے جو ہے یہ بات باور کروا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سارے برابر ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ نصارہ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو نہیں پکڑ رہا نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں پکڑ رہا، کیونکہ ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ہر ایک کی اجل جو ہے وہ متعین ہو چکی ہے، تو جب بھی اس کا وقت آ جائے گا تو پھر ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں آیت نمبر 64 ہے۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیں ان معاملات کی کہ جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اس بات کو بھی بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کا سلوشن جو ہے وہ ہمیں صرف اور صرف قرآن کریم سے مل سکتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو ان کی حدیث ہیں، ہمیں صرف اور صرف انہی چیزوں سے اپنے جو جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کا سلوشن مل سکتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 9، اس میں آیات ہیں 66 سے لے کر 70 تک۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں گے تو ان میں دوبارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور مشروبات کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان مشروبات میں پانی بھی ہے، دودھ بھی ہے، پھلوں کا رس بھی ہے، اور اسپیشلی جس چیز کو فوکس کیا گیا ہے وہ شہد ہے، ٹھیک ہے۔ اور 68 آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بتایا گیا کہ شہد کی مکھی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہی کی، وہ پہاڑوں، درختوں، بیلوں سے رس نکالتی ہے، شہد بناتی ہے۔ شہد 69 میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بیماریوں سے شفا کا جو ایک ذریعہ وہ بتایا ہے۔ آیت نمبر 70 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک انسان کو ایکسٹریم لیول تک لے کے جاتا ہے اس کی ایج کے۔ دیکھیں ہم جو انسانی زندگی کا جو ایکسٹریم ہے نا،
اس میں کوئی چاہے کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، کوئی بہت بڑا انجینئر ہے، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن جب وہ ایکسٹریم کو پہنچ جاتا ہے نا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کتنے اونچے ڈیزگنیشن پہ تھا، وہ بچوں جیسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا۔ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 10 آیت نمبر 71 سے لے کر 76 تک ہے۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 71 جو ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اب یہ چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق کو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ رزق صرف یہ روزی نہیں ہے، کھانا پینے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہی رزق نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کتنی کیپیبلٹی دی ہوئی ہے، کتنی صلاحیت دی ہوئی ہے، یہ بھی جو ہے وہ رزق میں شمار کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ لوگ کہ جن کو فضیلت دی گئی ہے، وہ اگر لیٹ سپوز اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و جائیداد سے نوازا ہے، تو وہ اس کے جو نوکر ہوں گے، جو اس کے غلام ہوں گے، کیا وہ ان کو اپنی جائیداد میں حصہ دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ حقیقی بادشاہ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر تم لوگوں نے یہ کیسے امیجن کر لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، تم لوگ جب انسان ہوتے ہوئے کسی حقیر انسان کو یا اپنے سے کسی کم تر کو اپنی جائیداد میں وہ اپنے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی دوسرے کو اپنی بادشاہت میں شریک کر لے گا؟ بہت ہی گہری بات جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے۔ آیت نمبر 72 سے 74 میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ بنایا، پھر اس کی بیویاں بنائیں، پھر بیویوں سے بیٹے، بیٹوں سے پوتے، پھر ان کو رزق دیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہے کہ اس کے باوجود بھی انسان پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے وہ جھک جاتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ اس کو جو یہ ساری چیزیں پہنچائی گئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 74 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مثال بیان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں منع فرمایا۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم مخلوق میں سے اگر کسی کی اگزامپل دینا چاہے، اس کو کسی کو اگر مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہیں، تو ہم کسی دوسرے انسان کا جو ہے وہ اس کی مدد لے کے، اس کا تذکرہ کر کے تو ہم اپنی بات کو کنوے کر لیتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں فار ایگزامپل جیسے ہم نے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر دیکھا، تو ہم کبھی بھی ان چیزوں کی کو جو ہے وہ مثال کے ذریعے سے نہیں ایکسپلین کر سکتے، کیونکہ انسان کے اندر اتنی استعداد ہے ہی نہیں ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو وہ ایکسپلین کر سکے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، نہیں معلوم کہ وہ کیسی کرسی ہے، کیا پتا کہ وہ دنیاوی کرسیوں کی طرح کرسی ہے، نہیں ایکسپلین کر سکتے ہم اس چیز کو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال جو ہے وہ نہیں دینی ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو مثالوں سے بیان نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 75 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں سے آن ورڈز آخر تک اللہ تعالیٰ نے نا 2 ایگزامپلس کے تھرو جو ہے وہ انسان کو سمجھایا ہے۔ اب پہلی ایگزامپل میں دیکھیں گے تو اس میں عبد اور معبود، یعنی کہ عبادت جس کی جائے گی وہ، اور عبادت کرنے والا، ان دونوں کے فرق کو واضح کیا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، وہ جس طرح سے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اسی کے برعکس ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے جو معبود حقیقی ہے، اللہ ہے، وہ بیش بہا خزانوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اس کے سامنے لاچار ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا۔ سیم اسی طرح سے دوسری اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایک نافرمان ہے اور ایک فرما بردار ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا غلام ہے جو کہ نکما ہے، کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کرتا، اپنے مالک کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جو کہ نہ صرف خود وہ بہت نیک ہے، بہت کمپیٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت کیپیبل ہے، وہ خود تو ہے لیکن وہ دوسروں کو بھی خیر کی
تلقین کرتا ہے تو کیا یہ پہلا شخص اور دوسرا شخص یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 11 ہے، آیت نمبر 77 سے 83 تک ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ماؤں کے پیٹوں کے اندر جو ہے وہ انسان کو بنایا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سماعت دی، اس کو بصارت دی، اس کو عقل دی۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر جیسی نعمت عطا کی۔ پھر بتایا کہ جانوروں کی کھالوں سے وہ خیمے، قالین اور دیگر جو چیزیں جو ہیں وہ بنانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کی۔ آیت 81 میں بتایا کہ ٹھنڈی چھاؤں جیسی نعمت سے اس کو نوازا، پہاڑوں میں غار بنائے جس سے جو ہے وہ پناہ لی جا سکتی ہے۔ پھر ایسے لباس بنانے کی مہارت سکھائی جو کہ موسم کی شدت سے بھی بچاتے ہیں، جو کہ جنگ کے دوران دشمن کے وار سے بھی بچاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے انسان کے اوپر نعمتوں کی فراوانی کر دی ہے، لیکن ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی ہے، جو کہ رسولوں کے ذریعے سے عطا کی گئی ہے۔ اگر ہم اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ٹھیک، نہیں اٹھاتے تو پھر رسولوں کے ذمہ تو صرف حق پہنچانا ہے نا، رسول اس کو منوا نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ ضرور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہدایت کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حق کو پہچاننے کی، ہدایت کو ایکسیپٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے وہ ہے رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک ہے یہ۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں اگین ایک بہت ہی ایک یہ سمجھ لیں کہ نازک ایک ٹاپک جو ہے وہ چھیڑا گیا ہے کہ روز قیامت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے خلاف گواہ کے طور پر لایا جائے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی امتیوں تک دین کا پیغام پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، وہ لوگ خود اس چیز کے ریسپانسبل ہیں۔ آیت نمبر 87 میں دیکھیں کہ شرک کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ بزرگان دین کے جن کو ہم نے آپ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا تھا۔ تو وہ جو بزرگان دین ہیں، وہ جو قبروں کے اندر لوگ مدفون ہیں، وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان شرک کرنے والوں سے اعلان بیزاری کریں گے کہ یا اللہ، ان لوگوں کو، ان شرک کرنے والوں کو ایسا عذاب دے کہ جو مسلسل ہو، اس میں کوئی کمی نہ کی جائے، کہ ہم نے انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ آ کے ہماری قبروں کو سجدے کریں، قبروں کو پوجیں، چادریں چڑھائیں۔ تو یہ ٹوٹل اعلان بیزاری جو ہے وہ قیامت والے دن یہ لوگ کریں گے۔ رکوع نمبر 13 ہے، آیت نمبر 90 سے لے کر 100 تک۔ اس میں اگر آیت نمبر 92 کو دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل کے تھرو جو ہے وہ انسان کو اگین سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب ایگزامپل کیا دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ دیوانی عورت کی مثال، ٹھیک ہے، کہ دیوانی عورت جو کہ بہت محنت کے ساتھ جو ہے وہ محنت کر کے ایک چیز وہ ایک بناتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتی ہے کہ اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور وہ جو بھی اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے۔ اگر آیت نمبر 92 میں دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنی محنت سے اپنا سوت جو ہے وہ توڑ کر وہ بناتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے بیسیکلی یہ اگزامپل جو ہے وہ یہود کے لیے، لیکن ہمیں اپنا بھی انٹروسپیکشن جو ہے وہ اس سے ضرور کرنا چاہیے کہ جن باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہود کو جو ہے وہ یہ والی اگزامپل دی ہے، تو کیا وہی والی عادات، وہی والی جو روش ہے وہ کہیں ہمارے اندر بھی موجود تو نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو پھر ضرور جو ہے یہاں پہ اصلاح والا ایک پوائنٹ ضرور نکلتا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ آیت نمبر 90 اس میں اگر دیکھیں گے 92 میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے عدل کا، احسان کا، قرابت دار جو ہیں ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 91 میں یہ بتایا کہ بے حیائی، برائی اور زیادتی سے روکا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاہدات کی پابندی کا جو ہے وہ اس کی تلقین کی ہے، اور اسی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے آیت نمبر 94 میں کہ قسموں کے بعد جو ہے وہ دھوکہ نہ دو، ورنہ عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور
اسی طرح سے اگر دیکھیں گے کہ جس طرح سے بتایا گیا کہ معاہدات کی پابندی کرنی ہے، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ کسی بھی گروہ کے ساتھ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے معاملات میں آپ نے دخل اندازی نہیں دینی ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بشارت بھی دی ہے کہ جو لوگ پورے اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 98 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے ضرور جو ہے وہ پناہ حاصل کر لیا کرو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ ہدایت حاصل کرے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہمیشہ جو ہے وہ شیطان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ ساتھ میں یہ بھی کلیئر کر دیا کہ شیطان کا جو بس ہے یا شیطان کا جو زور ہے نا، وہ صرف اور صرف انہی پہ چلتا ہے جو کہ اس کے دوست ہوتے ہیں، جو کہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 ہے، رکوع نمبر 14 ہے، اور آیت نمبر 101 سے لے کر 110 یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس رکوع میں دوبارہ سے جو ہے وہ ایک خبردار کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 103 اگر دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایک انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایک غلط چیز ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ منسوب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت دی تو مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا کہ بھائی اس نے یا تو کوئی تورات کا عالم جو ہے اس کو قبضے میں کر لیا ہے، یا کوئی غلام یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو اس نے اپنے گھر میں چھپا لیا اور وہ اس کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے اور وہ اجمی ہے۔ لیکن اسی کا جواب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ بھائی کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ فصیح عربی زبان میں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی اجمی جو ہے وہ آ کے ان کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ بھی جو ہے وہ انہیں ہدایت نہیں دے گا۔ آیت نمبر 106 میں دیکھیں یہاں پہ خبردار کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے شدید عذاب جو ہے وہ اس کی وعید ہے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ کوئی بھی اگر اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر دنیا کی زندگی کو اگر وہ ترجیح دے گا آخرت کی زندگی کے اوپر تو سمجھ لیں کہ دائمی خسارے کا اس نے سودا کر لیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی جان کے خوف کی وجہ سے اگر کوئی کلمہ کفر کہہ بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، لیکن جانتے بوجھتے جو ہے وہ یہ جو ایک روش ہے اس کو نہیں اپنانا۔ آیت نمبر 107 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو جو دنیا کی زندگی ہے نا وہ محبوب ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے کانوں کے اوپر ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہوئی ہے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ خسارے والے ہیں۔ آیت نمبر 110 میں دیکھیں گے تو یہاں پہ لاسٹ آیت ہے اس رکوع کی، اور اس میں ہجرت کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو انہوں نے ہجرت کی، اس ہجرت کے دوران ان کو جتنی بھی تکالیف پہنچی اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ رکوع یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو ہمارا رکوع ہے رکوع نمبر 15 آیت نمبر 111 سے لے کر 119 تک ہے۔ اب اس رکوع میں ہم دیکھیں گے تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھوک اور خوف کا جو عذاب ہے اس کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح سے ایک طبقہ جو ہوتا ہے وہ بھوک کی وجہ سے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تو اسی کے برعکس جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے نا اس کے اندر ہوس کی بھوک ہوتی ہے، وہ اس کی ہوس مٹتی نہیں ہے، اس ہوس میں وہ کیا کرتا ہے کہ جتنی بھی لوٹ مار وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ ساری چیز جو ہے وہ کس کو جنم دیتی ہے؟ اندرونی طور پہ ایک انتشار جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، بدامنی پھیل جاتی ہے، لا قانونیت پھیل جاتی ہے، یہ سارے مسائل جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایکسٹرنل سائٹ پہ اگر دیکھا جائے
इंटरनल तौर पे तो इंसान के अंदर बदअमनी और लाकानूनियत और ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन बैरूनी तौर पे ऐसे लोग जो हैं वो दुश्मनों की साजिशों का शिकार हो जाता है। अगर इस चीज़ को हम देखें तो हम बहुत अच्छे से करंट जो हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आयत नंबर 116 में देखेंगे तो अल्लाह ताला ने हलाल हराम का जो एक चीज़ है दोबारा से उसके ऊपर बात की है। आयत नंबर 14 में कि अल्लाह ताला ने जो है वो रिस्क और पाकीज़ा और हलाल जो रिस्क है वो जो अनायत किया है तो उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। आयत नंबर 115 में देखें तो इसमें बताया गया कि तुम पर मुर्दार खून, खंजीर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम के ऊपर जो भी चीज़ है वो की हुई वो सब हराम है। और लेकिन यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने रिलैक्सेशन दे दी कि अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन वो उसका तालिब नहीं है, वो उसको चाह नहीं रहा, लेकिन वो मजबूर है तो फिर वो उसको कंज्यूम कर सकता है, लेकिन एक जो बाउंड्री है ना उसको क्रॉस नहीं करना है। इसी तरह से अगर देखें तो आयत नंबर 116 में तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने अगेन इसी बात को जो है वो कंटिन्यू किया है कि खुद साख्ता जितने भी जो है वो हलाल हराम ये खुद साख्ता वो करके और फिर उसको अल्लाह ताला के साथ अगर मंसूब कर दिया तो ये सारी चीज़ें जो है ये चीज़ें जो है ना एक खसारे की तरफ इंसान को लेके जाती हैं। वो लोग कभी भी जो है वो कौमें जो हैं वो फलाह नहीं पा सकती हैं। आयत नंबर 119 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अगर कोई तौबा कर लेता है, अगर वो अपनी जहालत की वजह से कोई भी बुरा काम कर ले, अगर वो तौबा कर लेता है, उसको एहसास हो जाता है, वो तौबा कर लेता है, अपनी इस्लाह कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला भी बख्शने वाला है। अगला जो हमारा रुकू है, लास्ट रुकू है, रुकू नंबर 16 आयत नंबर 120 से 128 तक है। अब इसमें जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है वो दोबारा से बात की गई है और क्या कहा गया कि वो अल्लाह ताला के फरमाबरदार और शुक्रगुजार बंदे थे। तो यहाँ पे जो मिल्लत इब्राहीमी है उसकी पैरवी की जो एक तलकीन की गई है और साथ में ये बताया गया कि उन्होंने अपनी हर मोहब्बत को अल्लाह ताला की मोहब्बत के सामने कुर्बान कर दिया। ये जो बात है ना ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी मोहब्बत को, अब जैसे पहले मैंने बात की थी कि अगर मुझे शोहर से मोहब्बत है, अगर मुझे औलाद से मोहब्बत है, अगर मुझे अपने माँ-बाप से मोहब्बत है, इवन अगर मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, तो ये जो मोहब्बतें हैं ना, अगर तो ये अल्लाह ताला की मोहब्बत के सामने कुर्बान कर दी, तो फिर तो ये समझें कि आप मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी कर रहे हैं, आप उस रविश पे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने स्पेशली उनका ज़िक्र किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने इन सारी मोहब्बतों को अल्लाह ताला की मोहब्बत के ऊपर कुर्बान कर दिया। एक मिसाल उन्होंने कायम की। आयत नंबर 125 में अगर देखेंगे तो इसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो। अब ये जो बात है इसमें अब क्या कहा जा रहा है कि आपने जो है वो कुरान की दावत को, ये ज़िम्मेदारी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर, उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो ये ज़िम्मेदारी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आयद है कि अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ दावत देनी है। और वो दावत कैसे देनी है? दलाइल के साथ देनी है, मुआशरे के ज़हीन अफ़राद को देनी है, दर्द भरे वाज़ जो है वो अवामुन्नास को जो है वो देने हैं। फिर उसके साथ ये जितने भी फितना उठाने वाले मसाइल हैं, इनको बड़ी शाइस्तगी के साथ, बड़ी नरमी के साथ, बहुत मतलब समझ के साथ इन सारी चीज़ों को हैंडल करना है। तो यहाँ पे ज़रूर अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो कुरान के ज़रिए से ये जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर डाली है कुरान की दावत की, तो इस ज़िम्मेदारी को निभाने की तौफ़ीक अल्लाह ताला हमें जो है वो इनायत फ़रमाए। क्योंकि ये कुरान ऐसी चीज़ है, हम इसको ये कुरान जो है ना ये सबसे बड़ी दलील है, ये हर मसले का सॉल्यूशन है, ये सबसे बड़ा वाज़ है, ये तमाम फितनों का रद्द है। तो इसीलिए यहाँ पे देखें कि कुरान की तालीम को हासिल करना है और फिर इसको आगे जो है वो लोगों तक पहुँचाना है, ये हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। इसी रुकू में आखिर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो मुखालिफिन की तरफ से जो उनको तकलीफ़ें और परेशानियाँ जो दी जा रही थी, तो उनके ऊपर सब्र करने की तलकीन की गई है और साथ ही में जो एक खुशखबरी दी गई है अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की नुसरत और अल्लाह ताला की मदद की मुत्तकी और नेक लोगों को कि ये जितने भी नेक लोग हैं, जितने भी परहेज़गार लोग हैं, जितने भी मोमिनीन हैं, इन सब के साथ अल्लाह ताला की मदद है, अल्लाह ताला की रहमत है। अ
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पारा जो है वो कंप्लीट हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज हमने अपने पारे में देखी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हमें पता चला कि एज़ ए बीइंग अ मुस्लिम हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हमने जाना और बहुत ये समझ लें कि बहुत लाइट से हमने इन चीज़ों को जाना है। इनके ऊपर अभी गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर जो है वो अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें हर लेक्चर के बाद, हर कोई भी नई चीज़ जान लेने के बाद ये ज़रूर दुआ किया करें कि ये चीज़ हमने जान तो ली है, लेकिन अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अमल करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए क्योंकि ये चीज़ हमने देखा कि ज़बान से तो हम बहुत सारी बातों के का इकरार कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक वो बातें हमारे अमल में नज़र नहीं आएँगी ना, तो हम कभी भी जो है वो हमारा ईमान जो है वो पुख्ता नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं खुद अपने लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इतनी सारी बातें आज मैंने कर दी, तो इनके ऊपर सबसे पहले मुझे अमल करने वाला बनाना और इसके साथ मेरे ये तमाम बहनें जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, इन सबको अमल की तौफ़ीक अनायत फ़रमाना। आमीन सुम्मा आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल करीम व नफ़ानी व इय्याकुम मिम्मा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व तक़ब्बल मिन्नी व मिनकुम तिलावतहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुल, आमना कहाँ हैं? प्लीज़ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।